سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحی الی ان ھذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ أئنکم لتشہدون ان مع اللہ آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون قل ای شیء اکبر شہادہ، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کون سی چیز ہے جو بڑی شہادت ہے؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، شہید بینی و بینکم، وہی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، اور وہی بھیجی گئی میری طرف اس قرآن کے ذریعے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اس کے ذریعے میں ڈراؤں ہر اس شخص کو جس تک یہ کلام پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو ان مع اللہ آلہۃ اخری، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ قل لا اشہد، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ قل، آپ فرما دیجئے انما هو الہ واحد، کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے، وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور بے شک میں بری ہوں ان سب سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، يَعْرِفُونَهُ، وہ ان کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک موقع پر مشرکین عرب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جی آپ جو دین کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اپنی رسالت کی دعوت دیتے ہیں، آپ کا گواہ کون ہے اس میں؟ ہم نے تو دائیں بائیں دیگر مذاہب والوں سے اور لوگوں سے بھی پوچھا ہے، کوئی آپ کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔
یہودی جو صاحب کتاب سمجھے جاتے ہیں، پہلی کتابوں کے عالم ہیں، عیسائی ہیں، ان سے بھی ہم نے پوچھا ہے، انہوں نے بھی کسی نے یہ تصدیق نہیں کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا اللہ ایک ہے، کوئی بھی اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ آپ کا اس معاملے میں گواہ کون ہے؟ کوئی ہے جو گواہی دے کہ واقعی آپ صحیح بات کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ پاک نے آیات مبارکہ نازل فرمائی اور فرمائے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی؟ میری نبوت کا، میرے سچ ہونے کا، میرے قرآن کے حق ہونے کا، میری دعوت کے صحیح پیغام ہونے کا سب سے بڑا گواہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین خود ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، آپ ان سے پوچھئے کون سی چیز ہے جو شہادت میں سب سے بڑی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ اس کا جواب سوائے اس کے کوئی نہیں کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا گواہ بھی کون ہے؟ اللہ۔ تو میری شہادت، میری نبوت، میری صداقت، میری سچائی اور میری دعوت کے حق ہونے کا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، آج بھی گواہ ہے، کل قیامت کے دن بھی میری صداقت کا گواہ کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہوگا۔ فرمائے اور دوسری چیز، اوحی الی ھذا القرآن، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، یہ قرآن بھی گواہ ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آپ حضرات غور کریں، ایک کتنا ہی سمجھدار انسان ہو، وہ ایک گفتگو کرتا ہے، اپنی گفتگو کے دوران ہی وہ کچھ متضاد جملے بول جاتا ہے، ایسے جملے بول جاتا ہے جو خود اس کو وضاحت کرنی پڑتی کہ میرا یہ جملہ صحیح ہے یا یہ جملہ صحیح ہے۔ ایک ہی بندہ ایک ہی مجلس میں گفتگو کرتے ہوئے ایسے جملے بول دے گا کہ خود ہی وہ اپنے جملوں کی وضاحت کرتا پھرے گا۔ لیکن اللہ کا پاک کلام شروع سے آخر تک آپ اس کو دوبارہ پڑھے، سبارہ پڑھے، 100 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، ایک آیت کا دوسری آیت سے کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ، کوئی دوسری آیت سے مختلف نہیں ملے گی۔ پورا قرآن ایک ہی بات کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس سے بڑھ کر گواہ اور کون ہوگا؟ فرمایا کہ اس قرآن کو اللہ پاک نے جو میری طرف بھیجا تو وہ کس لیے کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی ڈراؤں اور جس جس تک یہ قرآن پہنچے اس کو بھی میں ہی ڈراؤں، یعنی تمہارے تک بھی میں ہی پیغام پہنچاؤں، تمہارا نبی بھی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، جس جس تک قرآن کی آواز پہنچے گی، ان سب کے نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہمارے نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے نبی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علماء نے لکھا وَمَن بَلَغ، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، جس جس تک قرآن پہنچے گا اس کے نبی کون ہوں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اب قیامت تک دوبارہ دوسرا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، قیامت تک اور کوئی آسمانی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ دین مکمل ہو چکا، وہ دین وہی ہے جس دین کو لے کے آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو سارے انسانوں، ساری انسانیت کے نبی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کی نبوت کا گواہ خود اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کا پاک کلام اور قرآن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ ان مع اللہ آلہۃ اخری، اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہے؟ تمہارا دعویٰ یہ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ اور بھی خدا ہے، کسی نے بتوں کو بنایا، کسی نے روپے پیسے کو بنایا، کسی نے کسی بڑی طاقت کو بنایا، تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ تم سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو، آپ فرما دیجئے لا اشہد، میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ یہ میرا اور آپ کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے جو عقیدہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں قرآن کریم نے بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انما هو الہ واحد۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک بلا شبہ کوئی شک و شبہ نہیں، الہ ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جس کو تم اللہ کا ساجی اور شریک بناتے ہو، میں ان سب سے بری، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے عزیز دوستو دیکھیں کتنا واضح پیغام ہے توحید کا، اور کتنی واضح تردید ہے شرک کی۔ اب یہ کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ یہی عقیدہ ہے ہمارے حضرات علماء دیوبند کا، اور یہی عقیدہ ہے جو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے یہ جملے دہرا دیں، توحید کے بول اللہ کو بڑے محبوب، بڑے پیارے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ زندگی نصیب فرمائے، اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ رہی بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ یہودی بھی گواہی نہیں دیتے، عیسائی بھی گواہی نہیں دیتے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، تورات ملی ہو یا انجیل ملی ہو، یعرفونہ، وہ تو اس کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ، کس کو پہچانتے ہیں؟ علماء نے لکھا اس سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ قرآن کو، اللہ کا کلام اس طرح جانتے اور مانتے اور سمجھتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اور یعرفونہ، اس سے مراد ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ یہودی اور عیسائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کسی کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں، اپنی اولاد کے اپنی اولاد ہونے میں شک و شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہودیوں کو، عیسائیوں کو حضور سرور کونین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بیان نہ کریں الگ بات ہے، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنی چودر جانے کی وجہ سے بیان نہ کریں، اظہار نہ کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن جانتے اور پہچانتے ضرور ہیں، کیونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل لکھے ہوئے، آپ کی عظمتیں بیان کی گئی، آپ علیہ السلام کی آپ کا حلیہ مبارک اس میں لکھا ہوا ہے، آپ کے اخلاق اور اوصاف حمیدہ ان کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے، بلکہ آپ تو آپ ہیں، آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل میں موجود ہے، ان کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ تو یہودی کیسے نہیں پہچانتے؟ گواہی نہ دے وہ الگ بات ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، حسد ہے، لیکن جانتے ضرور ہیں۔
چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور پھر مسلمان ہوئے، صحابی رسول بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے پوچھا غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ ہمارے قرآن میں آتا ہے کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، تو واقعی ایسا ہی ہے؟ یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں، لیکن ان سے مزید تصدیق چاہتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ فرمایا ہمیں اپنی اولاد کے اپنی اولاد ہونے میں تو شک اور شبہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اتنی اللہ نے ان کی صفات تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت زید، وہ پہلے یہودی تھے، زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر مسلمان ہوئے، اور وہ جو مسلمان ہوئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علامات اور وہ نشانیاں جو تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ان کو دیکھ دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ آپ کا حلیہ مبارک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی، آپ کے جناب ہونٹوں کا تذکرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و اوصاف کا تذکرہ، آخری نشانی ان کے جو علم کے مطابق تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری، آپ کا حوصلہ آپ کے غصے پہ حاوی ہوگا۔ آپ کے اندر غصہ بھی تھا، لیکن آپ کے اندر جو حوصلہ، بردباری، حلم اور تحمل ہے وہ آپ کے غصے پہ حاوی ہے۔ تو یہ نشانی انہوں نے دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کیا، اس کو بھی دیکھا، اس کو بھی پرکھا۔ ایک یہودی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرضہ دیا ہوا تھا تو گلے میں کپڑا، چادر اس طرح اس کو دے کے بل دیے، چادر کو وٹ دیے اور اتنے زور سے دبائی کہ آپ کا گلا مبارک گھٹ گیا، آنکھیں سانس رکنے کی وجہ سے باہر کو آنے لگی، اور کہنے لگا میرا قرضہ واپس کرو۔ جانثار صحابہ قریب تھے، بھاگے دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، آپ نے ان کو روک دیا، فرمایا نہیں، ان سے یہ کہو کہ اپنا قرض مانگنے میں مجھ سے سختی نہ کرے، اور مجھ سے بھی یہ کہو کہ جو قرض لیا ہوا ہے وہ ادا کر دے۔ انصاف کی بات یہی ہے، مجھے بھی کہو کہ قرض ادا کر دو، اور اس سے بھی کہو کہ قرض مانگنے میں سختی نہ کرے۔ اب یہ آپ کا حلم تھا، تحمل تھا، حوصلہ تھا، ورنہ ایک اشارہ کرتے تو جانثار صحابہ اس گستاخ کی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آپ کے غصے کے، آپ کا تحمل اور حوصلہ آپ کے غصے پہ حاوی تھا۔ اس نشانی کو دیکھ کر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے آپ کی صفات و اوصاف اور آپ کے اخلاق اور آپ کے اچھے عادات وہ سب تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے جو یہودی انصاف پسند تھے، جو عیسائی انصاف پسند تھے، وہ آپ کو دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے۔ کتنے یہودی ایسے تھے جنہوں نے کہا واللہ ما، اللہ کی قسم یہ کوئی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے، اس کو دیکھ کر ہی وہ اسلام لے آئے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ایسے پہچانتے ہیں، نہ گواہی دیں ان کی مرضی، چھپا دیں گواہی کو ان کی مرضی، اور حسد کر لیں، ضد کر لیں، نہ اظہار کریں ان کی مرضی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ لیکن فرمایا الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، فہم لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانیں گے، قرآن کو بھی نہیں مانیں گے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے
اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہوا، تو گویا کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ شدید خسارے کے اندر ہے، بڑے سخت نقصان کے اندر ہے۔ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک اپنی ذات پہ اور اپنے محبوب علیہ السلام پہ کامل ایمان نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية، إنك على كل شيء قدير.